اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری۔ ہماری یہ کیمپین ہے جی یس محمد ناؤ۔ یہ بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ورلڈ وائڈ موومنٹ برپا کریں جس میں ہم پروموٹ کر سکیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شخصیت کو ایز اے سمبل آف بلیسنگز کے، اور ان کو ریپرزینٹ کر سکیں ہم ایز اے بینیفیکٹر آف مین کائنڈ، یعنی محسن انسانیت کی۔ یہ دراصل جو کیمپین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ کسی بھی چیز کا جواب جو ہے یا کوئی بھی کام جو ہے پرو ایکٹیولی رہ کے کرنا چاہیے۔ تو یہ جتنا بھی اسلاموفوبیا اور فالس ہوڈ کا ایک ہمارے سامنے ایک ایشو اور پرابلم ہے، اس کو ہم نے پرو ایکٹیولی کاؤنٹر کیا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شخصیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اسلاموفوبیا اور فالس ہوڈ کا جواب اس کیمپین کے تھرو دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ اس کی جو وجہ ہے، یعنی اس کو پرک آپ کہہ لیں، اس کی وجہ بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑ سکیں، گریٹسٹ مین آف ہیومن ہسٹری کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کو جوڑ سکیں۔ اس کا ایک جو ہے وہ روحانی پہلو اور روحانی وجہ یہ ہے، اور اس کا جو دوسرا سب سے اہم روحانی وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پورا زور لگایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر ہم رسول اللہ سے مل سکیں، وہ دیکھ کے ہمیں مسکرا سکیں، اور ہم انہیں کہہ سکیں کہ ہماری جتنی استطاعت تھی، طاقت تھی، ہم نے اس استطاعت اور طاقت کے مطابق بالکل ڈیڈ آنسٹ رہے ہیں، اور آپ کی طرف جو ہے نا بے انتہا لائل رہے ہیں، اور جو کر سکتے تھے ہم نے آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اس کا جو سوشل پرکس ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ نیریٹیوز کے اوپر چلتی ہے۔ انفارچونیٹلی مسلم امہ پاکستان کے پاس کوئی نیریٹیو نہیں ہے، اس وجہ سے قوم کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا بیانیہ دیں، ایک نیا نیریٹیو دیں، اور وہ اتنا زبردست نیریٹیو ہو کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایکٹیو موومنٹ برپا کر دیں جو کہ سینکڑوں کروڑوں میسز کو ہٹ کرے، اور ہم بالعموم نوجوانوں اور بالخصوص پوری سوسائٹی کو موبلائز کریں، ان کو انگیج کریں، اور پازیٹیو میسیج جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں، اور اس نئے نیریٹیو کے اندر مضبوطی جو ہے وہ لا سکیں۔ تو یہ بنیادی دو چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ اس بنیادی چیز کو کرنے کا جو ہم نے لاہ عمل بنایا ہے، اس کیمپین کا جو لاہ عمل ہے، میں اگر اس کے ایکشن پلان پہ آؤں تو اس کو دو حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ اویئرنیس اینڈ پروموشن ہے، جو کہ انشاءاللہ سپتمبر میں ہم چلائیں گے۔ اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ انشاءاللہ ہم اکتوبر میں، یعنی جو ویک آف بلیسنگز کی سیلیبریشن ہے، جو اصل چیز ہے، وہ ہم انشاءاللہ 18 سے 15 اکتوبر یعنی 11 سے 17 ربیع الاول تک چلائیں گے۔ تو اس کے پہلے سٹیپ میں جو سپتمبر میں ہم نے کرنا ہے اویئرنیس جو ہے ویک آف بلیسنگز کی، اس کے اندر ہم نے 4 چیزیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک بہت بڑی سوشل میڈیا کی کیمپین رن کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم اس کے اویئرنیس سپریڈ کریں، شاؤٹ آؤٹس لیں، انڈورسمنٹس لیں، ہم جو ہیں وہ جو پبلک فگرز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، ان کو انگیج کریں، اور سوشل میڈیا کا ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیں۔ سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگز اور وہ جو ٹرینڈز ہیں اس کے تھرو یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو جائے۔ اس کی دوسری چیز جو ہے وہ ایک سگنیچری کیمپین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم 5 کروڑ لوگوں سے یہ سگنیچر لیں، اور سگنیچر میں صرف اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر لکھیں اور آٹو سگنیچر ہو جائیں، اور اس کی جو اوتھ ہو وہ صرف یہ ہو کہ وی شوڈ بی لوئل اینڈ ریمین لوئل اینڈ آنیسٹ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروموشنل ایونٹس کریں، اس کے لیے کیمپینز کریں، ایڈوکیسی کریں، پروگرامز کریں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم اس کے لیے فورتھ ون جو ہے ہم وہ کریں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی امبیسڈرشپ کریں، تاکہ ہم جو ہے اپنا امبیسڈر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم امبیسڈرشپ کی کیمپین لانچ کریں، تاکہ ہماری پوری کی پوری ٹیم جو ہیں وہ بن سکے۔ اس کے سٹیپ نمبر، جس طرح سٹیپ 1 کے اندر 2 چیزیں ہیں، اسی طرح سٹیپ 2 کے اندر بھی، جس طرح سٹیپ 1 کے اندر 4 چیزیں ہیں، اسی طرح سٹیپ 2 کے اندر بھی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے میگا ایونٹس، دوسری چیز ہے سیمینارز، تیسری چیز ہے کیمپینز،
اور چوتھی چیز ہے کمپٹیشنز. یہ چاروں چیزیں ہم نے انشاءاللہ جو ہفتہ ہے ویک آف بلیسنگز کی سیلیبریشن ان 4 چیزوں سے کرنی ہے. میگا ایونٹس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم علماء کو بلائیں اور بڑے بڑے ایونٹس کریں, سیلیبریٹیز کو بلائیں اور ہم لیکچر کریں اور نشید نائٹ کریں تاکہ بڑے بڑے ایونٹس شہروں کے اندر ہم کر سکیں. اسی طرح ہم سیمینارز کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقریباً 10,000 کے قریب جو لیٹرز ہیں وہ بھیجیں اسکولز کو, یونیورسٹیز, اکیڈمیز کو, مدارس کو, مختلف آرگنائزیشنز کو, یوتھ آرگنائزیشنز کو, پولیٹیکل آرگنائزیشنز کو, جو ہماری 36 یا 40 کے قریب انڈسٹریز ہیں ان تمام انڈسٹریز کو, کارپوریٹس کو, مختلف حکومتی عہدیداروں کو کہ آپ جو ہیں رسول اس ہفتے کے اندر رسول اللہ کے حوالے سے ڈسکشن کریں, مختلف علماء کے جو ہے وہ لیکچرز رکھوائیں, ان پر گفتگو رکھوائیں, ان پر ڈسکشنز رکھوائیں, ان پر کوسچن سیشنز رکھوائیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس ہفتے کے اندر سیرہ پہ گفتگو کرنا عام ہو جائے, معمول بن جائے, یہ حتیٰ کہ ایک فیشن کی شکل ڈال لے کہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو سیرہ کے اوپر گفتگو. اسی طرح میگا ایونٹس کے بعد سیمینارز, اور سیمینارز کے بعد جو کیمپینز ہیں اس میں 4 کیمپینز ہیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکاؤنٹ ویک جو ہے وہ اناؤنس کریں, ہم کارپوریٹس کو لکھیں کہ جس طرح بلیک فرائیڈے پہ یا یہ کرسمس پہ یا 23 مارچ 14 اگست پہ ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں, اس طرح جو ہے وہ ویک آف بلیسنگز کے اوپر بھی آپ ڈسکاؤنٹ دیں بلیسنگ ویک کے نام سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. اسی طرح چیریٹی ویک ہم چاہتے ہیں کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر این جی اوز جو ہیں وہ چیریٹیز کریں تاکہ ہم چیریٹی کے ذریعے جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہے وہ چیریٹی کریں اور اس کو نام دے دیں چیریٹی ویک کا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کیمپین کریں, سیرہ اپناؤ کردار بناؤ, یعنی ہر آدمی کم از کم ایک سنت کو ہر روز لازمی طور پر اس کو امپلیمنٹ کرے گا اور اپنے کسی دوست, ساتھی اور کولیگ کو لازمی طور پر کہے گا. جیسے ایک مسکرانا ایک سنت ہے تو وہ اس لیے مسکرائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور میں اس مسکراہٹ کی وجہ سے دوسروں کو بھی بناؤں اور دوسروں کو بھی کہوں. تو یہ ہم سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلائیں گے. اور ہماری جو سب سے بڑی کیمپین اور مضبوط کیمپین ہوگی ڈو گڈ ڈیڈ کے نام سے, جس میں ہم پلانٹیشن کریں گے. ہم چاہیں گے ہم سیلیبریٹیز کو انگیج کریں اور پلانٹیشن کریں, اور ہم بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا احکامات دیے ہیں. ہم صفائی نصف ایمان کے نام سے کیمپین کریں اور اپنے ارد گرد محلے, اپنے اسکول, اپنے کالج, اپنے انسٹیٹیوشن, اپنے اکیڈمی, اپنی مسجد, جو کچھ بھی اپنی گلی ہو سکتا ہے وہاں پر ایک صفائی نصف ایمان کے نام سے کچھ ساتھیوں کو لے کے صفائی کی جائے اور وہاں پہ لکھا جائے, ایک پوسٹر لگایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم صفائی کر رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں ڈونیشن, بلڈ ڈونیشن کیمپ لگے, اینیملز کے لیے ہم نیسیسٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں. ایک ہم چاہتے ہیں کہ لازمی طور پہ ایک فیملی گیدرنگ ہو جس میں لازمی ہو کہ سب نے مل کے اکٹھے بیٹھ کھانا کھانا ہے اور گفتگو کا موضوع صرف اور صرف سیرت ہوگا. چھوٹا بچہ ہو, بڑا بچہ ہو, والدین ہوں, سینئرز ہوں, وہ صرف سیرت کی وجہ سے جو جانتے ہیں جانے, تاکہ ہماری فیملی بانڈنگ بھی مضبوط ہو, ہمارا فیملی یونٹ بھی مضبوط ہو, سیرہ کے اوپر گفتگو کرے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نالج کو پھیلانے کے لیے ہم اس طرح کریں کہ ہم مختلف سٹال لگائیں لبرٹی میں, جہاں بھی ہمیں فورٹریس میں, جہاں ہمیں موقع مل سکے. if you know him you will love him کے نام سے, محمد فرال کے نام سے, اور اس میں ہم ایک جو ہے تحفہ کے طور پہ پھول دیں اور اس پھول کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی رسول اللہ کے اوپر کوئی کتاب ہو وہ کتاب عنایت کریں تاکہ ایک اچھا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. تو یہ بنیادی طور پہ ہماری کیمپینز ہیں. اسی طرح کمپٹیشنز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مختلف جو ہیں وہ کمپٹیشنز ہوں اور جو ہے ان کو ایس ڈی جیز کے ساتھ لنک کیا جائے کہ بھئی تم کروڑوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد, مرنے مرانے کے بعد, بڑی بڑی جنگیں کرنے کے بعد جن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ پہنچا ہے مغرب, وہ رسول اللہ اپنے عمل سے, اپنے علم سے اور ان کے صحابہ کے علم سے جو ہے ان کے عمل سے اسلامی دنیا کے اندر 14 سال پہلے یہ چیزیں ہو چکی ہیں. اگر تم دوبارہ سسٹینیبل کرنا چاہتے ہو تو یہ اور یہ تمہیں رسول کے سنہ کو فالو کرنا ہوگا تاکہ تم اس کو مل سکو.
تو اس کے لیے جو ہماری جو یعنی ہمارا ٹارگٹ ہے وہ صرف ایک ٹارگٹ نہیں ہے. ہمارے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول ہو کالج ہو, بلکہ ہم نے 30 واکس آف لائف کو سیگمنٹ کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے, جس میں بچے ہیں, وکلاء ہیں, جس میں سیلیبریٹیز ہیں, جس میں اسپورٹس ہے, جس میں شوبز ہے, جس میں ادب ہے, جس میں یونینز ہیں, جس میں اسٹوڈنٹس ہیں, اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک فیلڈ میں نہیں, انشاءاللہ اس سال بھی اور کوشش ہوگی کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہم تمام پاکستان کی ہر واک آف لائف کے اندر یہ پورا جو ہمارا ویک ہے اس کو پورے زور و شور کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں. اس کے لیے جو ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں 4 چیزیں آپ دیکھیں گے, جس طرح میں نے پہلے الیبوریٹ کیا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں بھی 4 چیزیں ہیں اور سیکنڈ اسٹیپ میں بھی 4 چیزیں ہیں. آپ دیکھیں گے اگر نیکسٹ سلائڈ کریں تو فرسٹ اسٹیپ کے اندر جو ہے سپتمبر کے اندر انشاءاللہ یہ 4 چیزیں ہم نے لکھی ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ بیکاز آف دی فلڈ ہم ان سب چیزوں کو 5-5 10-10 دن آگے کر دیں گے. تو پھر ہمارے پاس یہ 1 مہینہ ہوگا جو ہم بہت ریگرسلی کام کریں گے. 8 ستمبر سے کوئی 8 اکتوبر تک, یا 10 ستمبر سے 8 اکتوبر تک بہت زیادہ مضبوطی سے ہم 1 ہفتہ پورا مہینہ کام کریں گے اویئرنیس کے لیے, اور جو 8 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک ہم انشاءاللہ ویک آف بلیسنگز کو سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ ہماری پورا آئیڈیا ہے اور پورا کرنے کے کام ہیں. اب ریکارڈنگ آپ اس پہ بند کر دیں.